اس لیسن کے بعد ہمارا مکھیوں کا موضوع ختم ہو جائے گا. مزید ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. اگر آپ جانا چاہیں تو انٹرنیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں. دمار بی کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات لیں گے. ویکیپیڈیا کے پیج پر ہم آ گئے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دا انڈین سٹنگلیس بی اور دمار بی Tetragonella iridipanus is a species of bee belong to the family Apidae, subfamily Apinae. It was first described by Frederick Smith in 1854, who found the species in what is now the island of Sri Lanka. یعنی یہ جو مکھی ہے انڈین سٹنگلیس بھی, یعنی ہندوستانی بغیر ڈنگ والی مکھی, یعنی اس میں ڈنگ نہیں ہوتا, سٹنگ نہیں ہوتا, اس کو دمار بھی کہتے ہیں, اور ٹیٹراگونولا ایریڈیپینس بھی. یہ مکھی کی ایک قسم ہے جس کی کہ مین جو فیملی ہے وہ ایپیڈائی ہے اور سب فیملی اپینی ہے. اور یہ پہلی بار دریافت کی فریڈرک سمتھ نے, جو کہ ایک انٹومولوجسٹ تھے, برٹش زوالوجی ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتے تھے 1849 میں. انہوں نے 1854 یعنی 1854 میں یہ مکھی دریافت کی. اور یہ مکھی دریافت کہاں ہوئی؟ یہ مکھی دریافت ہوئی سری لنکا میں. زیادہ تفصیل ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم آپ کو دکھا دیں گے. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک مختلف نوعیت کی مکھی ہے اور یہ بالکل شہد کی مکھی سے مختلف ہے. لیکن کیونکہ بعض ملکوں میں یہ مکھی پالی جاتی ہے, اس سے شہد حاصل ہوتا ہے اور وہ شہد بیچا بھی جاتا ہے, کافی ایکسپینسو شہد ہوتا ہے. اس کو ہم شہد کہیں یا نہ کہیں یہ ایک الگ بات ہے. ہاں, لیکن یہ کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک مکھی ہے اور اس سے بھی لوگ شہد کی طرح کا ایک مادہ حاصل کر کے بیچتے ہیں. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دمار بی یا سٹنگلیس بی کا ایک چھتا دکھایا گیا ہے جو کہ ایک لکڑی کے ڈبے کے اندر ہے. اور اس مکھی کے چھتے کے جو سیلز ہیں وہ آسمان کی طرف ہوتے ہیں, جبکہ شہد کی مکھی کے جو سیل ہیں, جو خانے ہیں جن میں کہ مکھی شہد رکھتی ہے, وہ دائیں اور بائیں جانب ہوتے ہیں ایک اینگل پہ, جس کی وجہ سے شہد اس میں سے گرتا نہیں ہے. لیکن اس مکھی کے جو خانے ہیں ان کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے. اور دوسری اہم چیز اس کے چھتے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں کافی خوفناک ہوتے ہیں. یعنی آپ ان کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ یہ کوئی صاف ستھری چیز ہے یا نہیں. یعنی اس کے اندر وہ نفاست اور وہ صفائی نظر نہیں آتی جو کہ شہد کی مکھی کے چھتوں میں نظر آتی ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لکڑی کے باکس کے اندر دمار بی کی ہائیوز نظر آ رہی ہیں اور یہ انتہائی خوفناک لگ رہی ہیں دیکھنے سے. لیکن ان سیلز کے اندر شہد کی طرح کا مادہ موجود ہے جو کہ اس سے نکال کے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو فروخت کیا جاتا ہے. یہاں آپ کو دمار بی یا سٹنگلیس بی کے ایک اور چھتے کی تصویر نظر آ رہی ہے جو کہ لکڑی کے باکس میں ہے. یعنی ان مکھیوں کو بھی پکڑا جا سکتا ہے, ان کو بھی لکڑی کے ڈبوں میں رکھا جا سکتا ہے, لیکن جو چھتے کی نوعیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں آپ ایک اور تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ لکڑی کے باکس میں یہ چھتے ہیں جن میں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سیل آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کا کہ رخ آسمان کی طرف ہے. یہ نہ تو شکل میں شہد کی مکھی کے چھتوں کی طرح کے ہیں, نہ یہ سیلز یعنی یہ خانے اس طرح کے ہیں جیسا کہ شہد کی مکھی کے ہوتے ہیں. اور ایک اہم چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, یہ جو براؤن کلر کا جال سا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو سیلز ہیں یہ پروپلس کے بنے ہوئے ہیں, جبکہ شہد کی مکھی اپنے شہد کے خانے موم سے بناتی ہے, جبکہ یہ مکھی جو ہے یہ پروپلس سے بناتی ہے. یہاں بھی آپ دمار بی یا سٹنگلیس بی کے چھتوں کی ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں اور یہ خانے ان کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہوتا ہے. اوپر سے تصویر لی گئی ہے اس لیے آپ کو یہ اس طرح نظر آ رہے ہیں, لیکن ویسے جیسے ہم نے دیکھا کہ ان کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہوتا ہے. تو یہ ایک مشکوک چیز ہے, اس پر ہم ابھی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ دراصل کیا چیز ہے اور اس طرح کے شہد کا استعمال جائز بھی ہے یا نہیں. لیکن یہ موضوع ہم نے یہاں ویسے ہی ذکر کر دیا کیونکہ ہم مکھیوں پہ بات کر رہے تھے, تو اس لیے یہاں اس کا ذکر آ گیا. اور یہ آپ نے اندازہ کر لیا کہ ان چند اسباق کے اندر ہم نے شہد کی مکھیوں کے حوالے سے بہت سی معلومات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. مزید آپ تحقیق کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد شہد کی مکھیوں کی اقسام کے حوالے سے ہم الگ سے بات نہیں کریں گے. جو مختصر اور جامع بات ہم نے کرنی تھی وہ ہم نے ان اسباق میں کر لی الحمدللہ.